بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو نوازی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے: حضرت خدیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع اور اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔